نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا وہاب اپنی صفاتی خصوصیات کے ساتھ بہت ہی مبارک اور محترم نام ہے، اور اس نام کی بہت زیادہ جو ہے نا فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور اس نام کی برکت سے اس نام کے ورد کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایتیں ہوتی ہیں۔ آج یا وہابوں کا عمل انشاءاللہ ایک مختصر سا عمل ہے۔ اس کا اگر کوئی شخص اس عمل کو کر کے اور اس عمل کا عامل بن جائے تو جب اس کو ضرورت کے وقت اس عمل کا ورد کرے ایک مخصوص طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اور حاجت روائی میں یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ جیسا کہ ہم وقتاً فوقتاً الحمدللہ عمل بتاتے رہتے ہیں لوگوں کی ضرورت کے مطابق، اس سے لوگ اپنی ضروریات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فائدہ دیتے ہیں اور ان کے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ مقصد اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے وابستہ ہونا، اپنے مشکلات کو اور اپنے کاموں کو بجائے منتروں سے، جادوگروں کے پاس جا کر اور چیزوں سے، اور قسم کی عملیات سے حل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ یعنی کلام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ذکر، نماز اور اذکار سے اپنے مسائل کو حل کرنے والے بنیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وقتاً فوقتاً جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ الحمدللہ لوگوں کو استفادہ بھی ہوتا ہے، اور فیڈ بیک بھی لوگ ہمیں دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ہمارے لیے کوئی عمل کیا جائے یا عمل بتایا جائے۔ تو دشمن کو ہلاک کرنے کا، دشمن کو ناکام کرنے کا، اور اپنی مشکلات میں حل کے راستے نکالنے کے لیے، اور کوئی بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے ہو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے، اور کسی ایسی بیماری میں، انجان بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کا ڈاکٹرز وغیرہ علاج بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، ہر قسم کے ٹیسٹ، ہر قسم کی علاجات کر کے لیکن کسی قسم کا کوئی استفادہ یا فائدہ نہیں ہو رہا، مریض روز بروز مرض میں مبتلا ہو رہا ہے، اور روز بروز مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح کے لا علاج امراض کے لیے اور ایسے معاملات جن کے ساتھ روزگار کے معاملات ہو، روزگار نہیں کھل رہے ہو، کاروبار نہیں چل رہا ہو، یا نوکری نہیں مل رہی ہو، بیچارہ بہت کوشش کر رہا ہے، ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو مہینوں کوششیں کرتے ہیں، جگہ جگہ سی ویز وغیرہ دیتے ہیں، جگہ جگہ جا کر رابطہ کرتے اپنے کام کاروبار یا نوکری کے لیے، لیکن ان کے کام نہیں ہو پاتے۔ یعنی اس طرح کی رکاوٹیں اور بندشیں جس کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہے ہو، کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، اس طرح کی رکاوٹوں کے دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور ایک مجرب عمل ہے، اور اس عمل کی بہت زیادہ خواص ہیں۔ اپنی خاصیت کے اعتبار سے یہ عمل بہت ہی زیادہ بہترین عمل ہے، اور عاملین حضرات بھی اس عمل کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں اور وہ عمل ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ عمل صرف آپ کو بتاتے نہیں ہیں، علاجات انہی عملوں کے ذریعے سے کرتے ہیں جو عمل ان کے کامیاب ہو جائے۔ ہم یہاں بتا اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ اس عمل کو کرے، یقین کے ساتھ کرے، اور اس عمل کے عامل بنے، اور جب عامل بنے تو خود بھی اس سے استفادہ حاصل کرے اور دوسروں کو بھی رہنمائی کرے، اور ہماری طرف اور چینل کی طرف ان کو رجوع کرے، بھیجے، یہاں سے وہ عمل اٹھائے، عمل کرے، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ ہم اپنی کوشش کے ساتھ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، وقتاً فوقتاً عمل لاتے ہیں اور عمل جو ہے نا اپلوڈ کرواتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سا کوشش کریں، اس کو شیئر کرے، پھیلائے، لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں، آپ کا بھی حصہ لگے اور ہمارا بھی حصہ لگے۔ تو ایک چیز تو ہر بیان میں اور ہر عمل کے دوران میں بتاتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز اپنی زندگی کے رخ کو اللہ کی طرف موڑ دو، اپنے رب کو راضی کر لو۔
دیکھو بہت مبارک مہینہ شعبان کا ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت ہی زیادہ محترم اور مکرم اور عزت اور برکت والا اور مغفرت والا اور رحمت والا اور جہنم کے خلاصی والا جو ہے نا مہینہ بہت ہی قریب ہے۔ بہت چند ایک دو دنوں میں انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ایک جستجو، ایک لگن، بس ایک چیز کی دھن اپنے اوپر سوار کر دے، کچھ بھی ہو جائے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جو رب کو راضی کر لیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں کوئی مشکلات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا مقصد آخرت ہوتی ہے، اور اپنے رب کو راضی کر کے اور اپنی رضا پر چل کر اپنی جنت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں شیاطین کو پکڑ کے زنجیروں میں باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، یعنی شیاطین ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، تو وہ جو ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹیں ہوتی ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اب صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، نفس کے ساتھ ایفٹ کرنا، نفس کی مخالفت کرنا۔ اور رمضان میں جب انسان روزے کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو روزے کی وجہ سے نفس کی طاقت بھی مر جاتی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، اس کی انرجی جو ہوتی ہے وہ بہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے لیے اس کی روح کو پرواز دینے کے لیے، روح میں طاقت بڑھانے کے لیے، گناہوں سے دور ہونے کے لیے، اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ بہت ہی زیادہ محترم ہے۔ اور اس کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ رمضان بھی تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، یعنی تقوی کے لیے۔ تو اس روزوں کی وجہ سے، شیاطین کے دور ہونے کی وجہ سے، نفس کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے روح میں قوت اور طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قرب کی طرف بہت آسانی سے جا سکتے ہیں۔ عمل اور اعمال تو ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو ہماری ابداً آباد والی زندگی ہے، جو آخرت والی زندگی ہے، اس کی بھی ہم تیاری کے متعلق اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو آگاہی دیتے ہیں، بتاتے ہیں، خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ عمل کرے۔ سب سے پہلے تو میں خود ان تمام باتوں کا محتاج ہوں، ان پر عمل کرنے کی، اور یہی نیت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے خود کو فائدہ ہو اور پھر مخلوق خدا کو فائدہ ہو۔ تو رمضان کے اندر ایک اپنی زندگی کا ایک چارٹ بنا لے، اپنی زندگی کا ایک طریقہ کار بنا لے کہ بھائی اتنے سپارے روز پڑھوں گا، اور اتنی تلاوت روز کروں گا، اتنے نوافل روز پڑھوں گا، اور اتنا جو ہے نا ذکر اذکار روز کروں گا۔ اپنے لیے ایک معمول بنا لے، روزانہ کا معمول بنا لے، آسان ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھے، تہجد کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، کم سے کم روز 10 پارے کی ترتیب بنا کے 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ کوشش کرے کہ 1 پارہ روز کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا آخری میسج قرآن عظیم الشان نازل کیا ہے، اس قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی کیا منشا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارے۔ جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ جب انسان قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن ویسے بھی پڑھنا فضیلت سے، برکت سے خالی نہیں ہے، مگر ترجمے سے پڑھنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہ نور علی نور ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ صحابہ کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، مگر اس کے باوجود ایسے صحابہ گزرے جنہوں نے 10 سال میں صرف سورہ بقرہ حفظ کی۔ تو صحابہ بڑا اہتمام کرتے تھے، ایک ایک چیز کو سمجھتے تھے، سمجھ کر کرنے والے لوگ تھے، پڑھ کر سمجھتے تھے، اللہ کے نبی سے سن کر سمجھتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر اس کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، نہیں سمجھ میں آتا تھا اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جب سمجھ میں نہ آئے تو علماء الحمدللہ موجود ہے، علماء سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ علماء ہوتے اس لیے انہوں نے اتنی زندگیاں جو صرف کری ہوتی ہے، اور یہ قرآن کے قوانین، یہ صرف نحو کے قوانین، یہ سب اس لیے تو سیکھے ہوتے ہیں تاکہ عوام کو اس سے استفادہ ہو۔ لیکن آج کل عوام دنیا کی فکر میں اتنی لگ گئی ہے اور دنیا کے غم میں اتنی لگ گئی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، اور وہ علماء اور نیک لوگوں کی مجلس میں جانے سے بھاگتے ہیں۔ جب ہم اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، علماء کی مجلس میں جائیں گے تو ہمیں دین سمجھ میں آئے گا نا، قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن پر عمل کرنا سمجھ میں آئے گا۔ تو قرآن کے جو معنی ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں ان سے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اب تو سمپل ہے الحمدللہ،
پہلے زمانے میں بہت مشکل تھا، کسی بھی استاد کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کتاب عربی میں ہوتی تھی، ہماری زبان میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں تھے، ترجمے نہیں تھے، تو اس استاد کی صحبت میں بیٹھتے تھے، پوری کتاب پڑھتے تھے، اس سے پھر پوری کتاب کا ترجمہ پڑھتے تھے۔ اس طرح ایک ایک کتاب یہ علماء نے جمع کری، ایک ایک استاد کے پاس گئے، جو آج ہمیں پورا سلیبس کے طور پر ہمیں ایک چیز مل گئی ہے، درس نظامی ایک مدرسے میں ایک کمرے میں۔ پہلے شاگرد علماء کے پیچھے گھومتے تھے ایک ایک کتاب پڑھنے کے لیے، اللہ نے آج کے دور میں اتنی کرم نوازی کر دی، ایک کلاس میں سب علماء کو لے آئے، سب طلباء بیٹھے، ایک استاد آتا ہے، ایک کتاب پڑھاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسری پڑھاتا ہے، تیسرا آتا ہے۔ تو بھائی انہوں نے 10 12 سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے لگائے۔ ہمیں چاہیے ہم ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں، ان کے پاس جائیں، ان سے مسائل ڈسکس کریں، ہم ان سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ نقصان کی بات ہے۔ لیکن خیر اب تو سمپل سا ایک چیز ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے، آج کل جو ہے نا یہ ڈیجیٹل موبائل ہے، اس میں ایپ ہے جو صحیح قرآن ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے آسان قرآن اور کے عنوان سے جو ہے نا ایک ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، تو آسان قرآن اور اس کا آسان ترجمہ ہے، اس کو آسان لفظوں میں آج کل کے الفاظ میں ہمیں سمجھانے کے لیے یہ علماء محنت کرتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے نا بس کتاب لائے اور طاق میں رکھ دیا۔ موبائل آپ کے پاس دیکھو دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اس پہ گانے فلمیں ڈرامے دیکھ لو، یا اس کے اوپر قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، قرآن کا ترجمہ سن لو، تلاوت سن لو، اس کے اندر مسائل دیکھ لو، علماء کے مسائل ہے وہ سن لو۔ تو ایک چیز کا استعمال اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو صحیح رزلٹ آئے گا۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے متعلق تھوڑی بات کرنا ضروری تھی کہ بندہ کرے، اپنی زندگی کا سیلیبس بنائے، کم سے کم کلمہ 10,000 روزانہ پڑھے، اسمزاد 10,000 روزانہ پڑھے، استغفار روزانہ 1,000 مرتبہ پڑھے، اور درود شریف کم سے کم 5,000، یہ روز کے معمول میں لے کے آئے۔ 10 سپارے اپنے معمول میں بنائے، اپنی زندگی کو کیش کرو، قیمت اس وقت کو کیش کرو، یہ قیمتی وقت ہے۔ شروع کے دنوں میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، بعد میں عادت ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ 30 دن اس طرح کا اہتمام سے گزاریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھنا آپ کی پورا سال آپ کے لیے گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی ترتیب جو ہم نے سننے دیکھنے والوں کو بتائی، اور ان عورتوں کو جو افطاری کے اہتمام میں لگی رہتی ہے، افطاری کرتی ہے، سحری کرتی ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دیکھو وہ لوگ روزہ رکھ کے ثواب کماتے ہیں، آپ نے افطاری بنا کے دی، سحری بنا کے دی، ان کے پورے روزے کا ثواب آپ کو مل گیا، کتنا آسان ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل بھی کرے، کھانا بناتے ہوئے، افطاری کاٹتے ہوئے، سحری بناتے ہوئے ذکر کرتے رہے، اللہ کا کوئی بھی نام اس کا ورد کثرت سے کرے۔ یہ جو میں آپ کو نام بتا رہا ہوں یا وہاب، اس کا کس کثرت سے ذکر کرے، یہ بھی بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ذات اللہ اللہ کر لیا کرے، سبحان اللہ پڑھ لیا کرے، الحمدللہ پڑھ لیا کرے۔ وہ عورتیں جو ان کاموں میں زیادہ مصروف ہوتی ہے، سحری افطاری کا پورے گھر اور پورے خاندان کے لیے، سارے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے انتظام کرتی ہے، ان کے لیے کھلا پڑھنے کی چھوٹ ہے، جتنا مرضی پڑھ سکے۔ انشاءاللہ ان سب کا عمل کا ثواب بھی ان کو ملے گا، کیونکہ وہ عمل کے لیے فری ہو جائیں گے، آپ ان کی ضرورت پوری کریں گے، ان کا اجر آپ کو پورا کا پورا ملے گا، اور خود جو آپ کریں گے اس کا اجر نور علی نور ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم اس ترتیب کو آگے لے کے چلیں گے، رمضان کے مہینے میں رمضان کیسے گزارے، اس عنوان سے ہم گائے بگائے عمل دیتے رہیں گے، اور اس کے اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروانے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں عمل انسان زیادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اعمال زیادہ ہو، تو وقت کم ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے آگاہی دیتے رہیں۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ انتہائی آسان عمل 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھے، اور ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا وہاب 333 ٹائم، یعنی 333 مرتبہ 33 درود اول اور 33 درود بعد میں پڑھے۔ یہ پورے رمضان کے مہینے پڑھ لے، یعنی 30 دن کرے، اور اس کے بعد 10 دن اس کے ساتھ شوال کے ملا لے، تو یہ ٹوٹل 40 دن کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی حاجت اگر آپ کو ہے، آپ اس عمل کے عامل ہو جائیں گے، اور روزانہ پھر اس کو اپنے معمول کے اندر 33 مرتبہ یا 11 مرتبہ رکھا کرے، تاکہ آپ کا عمل برقرار رہے۔ پھر جب کوئی بھی آپ کو حاجت پیش آئے، یا کوئی حاجت یا کوئی مہم آپ کو پیش آتی ہے، یا کوئی مشکل پیش آتی ہے، یا کوئی بیماری کا مسئلہ آتا ہے،
اس کے لیے 333 مرتبہ انشاءاللہ 3 دن تک کرے، وہ عمل آپ کا اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ عمل کو یقین کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ اور محکم یقین کے ساتھ کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو کامیاب کریں گے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی عمل کرے، کسی قسم کے اعمال کرے، کوئی ذکر کرے، اذکار کرے، خالص اللہ کی رضا اس میں نیت رکھے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ایک بڑے برتن کے اندر سارے چھوٹے برتن آ جاتے ہیں۔ بڑا برتن ہوتا ہے نا، اس میں سارے چھوٹے برتن آ جاتے ہیں۔ تو بڑی نیت رکھے اللہ کی رضا کی، تو یہ باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی موٹے آپ کی ضروریات، ہماری ضروریات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کریں گے۔ دنیا سبب کے تحت ہے، اور سبب کو اپنانے کے لیے ہم یہ عمل بتاتے رہتے ہیں، اور ان عمل پر لوگ عمل پیرا ہو کر اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے کہ بھائی جو لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے گھر میں ماں باپ بہن بھائی جو خاندان میں ناراض ہے، ان کو راضی کرے، اور اس مبارک اور قیمتی مہینے کو ضائع ہونے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ اس کا جو پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، جو اس کا دوسرا عشرہ ہوتا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اور جو اس کا تیسرا عشرہ ہوتا ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں، اور رمضان کے تمام عشروں سے استفادہ عطا فرمائیں۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔